پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے اندھی شہزادی کا دکھ۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی اندھی تھی۔ اس کی ماں جب وفات پائی تو وہ 15 سال کی تھی۔ 15 سال کی لڑکی اپنی ماں کو بیمار دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر کے پاس دوڑتی تو کبھی پیسے لینے بھاگتی۔ دن رات محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے کما کر لاتی اور اپنی والدہ کے علاج کے لیے اکٹھے کر لیتی تھی اور ان سے اپنی والدہ کا علاج اور دوائیاں خریدتی تھی۔ اب شہزادی کی والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شہزادی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اندھی لڑکی کو کوئی نوکری پر بھی نہیں رکھتا تھا، بس ایسے ایسے کام کرتی تھی کہ لوگوں کو باہر سے سودے لا کر دینا، کبھی کسی کے جوتے پالش کر دیتی تھی تو کبھی باہر جھاڑو لگا دیتی تھی۔ بس ایسے ہی کام سب اس سے کرواتے تھے تو کوئی اپنی مالش کروا لیتا تھا۔ شہزادی کسی کام سے جواب نہ دیتی تھی کیونکہ اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ غربت اس کے گھر کے چکر کاٹتی رہتی تھی۔ ایک دن شہزادی جب گھر لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی کیونکہ جو پیسے اکٹھے کر کے لائی تھی وہ اب اس کے کسی کام کے نہ رہے تھے۔ اب شہزادی نے ان پیسوں سے اپنی والدہ کا کفن خریدا۔ جنازے میں بھی بہت تھوڑے لوگ تھے، غربت کی وجہ سے کوئی ان کے جنازے میں بھی نہیں آتا تھا۔ اب شہزادی نے فوراً سے کفن دفن کروا کے اپنی والدہ کو دفن کر دیا۔ اب شہزادی ہر دن اپنے لیے کچھ پیسے کما لاتی اور کھا پی لیتی تھی اور اپنی والدہ کی قبر پر جانا شام کو ہرگز نہیں بھولتی تھی۔ ہر دن وہ شام کو قبر پر آتی اور تمام کہانی اپنی والدہ کو سناتی اور بتاتی کہ کیسے اس کی بیٹی مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک شہزادہ ایک دن درخت کے پیچھے بیٹھا تماشا سارا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی ہر دن آ کر اپنی کہانی اپنی والدہ کو سناتی ہے اور روتی ہے، وہ بڑے غور سے قریب آتا گیا اور اس کی کہانی ہر روز آ کر اسی ٹائم پر سننے لگا۔ اب اسے شہزادی کے آنے کا وقت معلوم ہو گیا تھا، وہ بھی اسی وقت پر وہاں پہنچ جاتا۔ ایک دن وہ سامنے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادی اندھی ہے اور وہ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ شہزادی تو کیا، وہ تو سامنے سے غربت کی ایک ماری ہوئی کمزور لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ شہزادی حلیے سے کہیں نہیں لگتی تھی۔ اب وہ لڑکا اس شہزادی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹی تو شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ کیا جا کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی کمرے میں اور بالکل اندھیرے کمرے میں رہتی تھی۔ رات کو جا کر سوتی تھی اور صبح کام کے لیے نکل پڑتی تھی۔ اب شہزادہ اس کے پہرے پر لگ چکا تھا اور اس کا مسلسل پہرا دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہ باغ میں بیٹھی تھی کہ شہزادہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے تم اچھی لگی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اندھی شہزادی نے ہنسنے لگی، زور زور سے کہہ کے لگانے لگی اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے راستے کو چل دی۔ کہنے لگی، تم جیسے لوگ ہر دن آ کر میرا یہی باتیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ میں نے تم جیسے ہر دن ہزاروں سے پالا پڑا ہے، کام کرو اپنا جا کر۔ شہزادی یہ کہہ کر اپنے راستے کو چل دی اور اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ وہ شہزادہ تو جانتا تھا کہ شہزادی اندھی ہے، وہ پیچھے پیچھے آتا گیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ اب شہزادی نے اپنے اندر سے دروازہ لگا لیا اور کہنے لگی، خدا کے لیے میں اندھی ہوں، مجھے اس سے زیادہ تنگ مت کرو کہ خدا بھی میری پکار سن لے اور تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اب شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا۔ اب وہ ہر دن آتا اور شہزادی کی منتیں کرتا، کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آخر شہزادی نے کہا کہ میں اندھی ہوں، تم مجھ سے شادی کر کے کیا کرو گے؟ دیکھو تو صحیح، بھلا اس مجھ جیسی غربت کی ماری ہوئی اندھی سے کون شادی کرے گا؟ جھوٹ بولتے ہیں تم جیسے مرد، میں اپنی زندگی اذیت میں نہیں گزارنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں میری جتنی زندگی ہے میں اسے پرسکون طریقے سے تنہا ہی گزار دوں۔ اب شہزادے نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں
اس نے شہزادی بھی آخر ایک دن اس کی کہنے میں آ گئی اور اس نے شہزادے سے شادی کر لی، مگر شہزادہ عادت کا اتنا اچھا تھا، اس نے کبھی شہزادی کو تنگ نہیں کیا تھا، ہمیشہ اسے پیار سے بات کرتا اور اس کی کمی کو کبھی اس نے کمی محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ پیارے بچوں، ایسے ہی آپ کو بھی اگر کوئی ایسا معذور یا آنکھوں سے اندھا یا کوئی بھی شخص ملے تو اس کی مدد کریں اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا ہرگز مت سوچیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔